اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گانا تمہارے لیے، مانا ہمارے لیے. ایک صوفی گزرا، دیکھا گانے بجا رہے تھے وہاں، اور دروازے کے پیچھے سے کان لگا کے سنا، رونا شروع کر دیا. باہر کوئی نکلا رندوں میں سے، اس کے بھائی تسبیح داڑھی گانے سن رہے ہو؟ کہا گانا تمہارے لیے، مانا ہمارے لیے. ایسے ہوتا بھی ہے بعضوں کو، وہ کسی کا گانا سن لیں، کوئی شعر سن لیں، ان کو حال آ جاتا. وہ اپنی سوچ سے کہیں اور چلا جاتا ہے، گانے والے کہیں اور چلے جاتے ہیں، زنا کی طرف. کیونکہ اولیاء کہتے ہیں گانا زنا کی ڈاک ہے. ہاں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. برید الزنا، ڈاک ہے زنا کی. اور لوگوں کی میں باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں انشاءاللہ. صالحین کے جو لوگوں کا خیال کرتے ہیں نا، کوئی ناراض نہ ہو جائے، سب کے ساتھ بنا کے رکھو، سب کے ساتھ بنا کے رکھو. وہ آدمی غم سے مرتا ہے. تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم بس نیت پر چلو. بوڑھے کا قصہ، اس سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنی تھی کہ لوگوں سے جان نہیں چھوڑتی، لوگوں کا نہ سوچے میرے بعد میرا بیٹا، تاکہ آرام کی زندگی گزارے. لمبا قصہ ہے، بہت مختصر کرتا ہوں. بس بوڑھے بیٹے کو اب چلتے ہیں بازار میں، چکر لگاتے ہیں، لیکن کسی کو موقع نہیں دیں گے ہمارے پر کوئی بات کرے. ہاں، موقع نہیں دینا کسی کو بات کرنے کا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی. اپنے گدھے کو لیا، بیٹے کو لیا، چل پڑے. تو دیکھا کوئی کہہ رہے تھے بڑے بے وقوف ہیں، جب گدھا تمہارے پاس ایک آدھ بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا ہے، بے وقوف ہے. اس کے ابو کو یہ بات سنی، کیا کہتے ہیں بے وقوف، جب گدھا پاس ہے ایک آدھ بیٹھ جائے تو کوئی موقع نہ دو. بے وقوف کہتے ہیں، دیکھو نا، تو پھر تم بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. اس نے کہا ابا جی آپ بڑی عمر میں بوڑھے، آپ بیٹھ جائیں. باپ بیٹھ گیا. کہ ابو جی پھر کچھ آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ کہہ رہے بوڑھا بے رحم ہے، بچہ پیچھے چل رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا. کہ بیٹا پر تم بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھا دیا، پھر چلے. کہ پھر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لڑکا بے ادب ہے، بوڑھا چٹی داڑھی والا پیچھے چل رہا ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا. تو وہ موقع نہ دو، ایسے نہ کرو. کیا کر دونوں بیٹھ جاتے ہیں، جان چھوٹ جائے. دونوں بیٹھ گئے. کبو پھر کچھ آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ کہ ظالم گدھے حیوان پر رحم کرنے چاہیے، دو بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا بیٹا بھی بڑا لمبا مسئلہ ہے، بس تو کسی کی نہ سن، گدھا لے کے گھر چلے گیا. ایک نبی نے شکایت کی اللہ سے، کیا لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے. ان کا خدا کو نہیں چھوڑا، خدا کا بیوی بنائی، بیٹا بنایا. تو لوگوں سے کہتے جیسے موت سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے، لوگوں کی زبان سے بھی نہیں بچ سکتا ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. یہاں آتے ہیں، باہر جا کے بکواس کرتے ہیں، اور میرے جو بیان ہے توڑ کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو خلاف کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آدھی بات کرنی، آدھی نہ کرنی، پوری بات بتاتے نہیں ہیں. مزہ آیا باتوں کا؟ نہیں آیا. منگوائی ہے، میں چائے پیوں گا، دیکھوں گا طبیعت میں. گھر میں تم بھی آزاد، میں بھی آزاد، خلاص. ہاں، نماز بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، بات چیت بھی ہو گئی. باقی وظائف ہیں وہ وہاں سے لے لینا جس کو بھی چاہیے. لیکن وظیفوں کی قدر کرے، کیونکہ ایک تمہاری ہماری زبان سے چیز ہوتی ہے، ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چیز ہوتی ہے، ان کا دخل ہوتا ہے تو اس میں خاص اثر ہوتا ہے.
اس لیے یہاں سے جو درود لے کے جاتے ہیں یا لا الہ الا اللہ، اس میں خاص اثر، امتیازی اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں نبی کریم کا دخل ہے. اللہ، ہاں، زبان کا اثر ہوتا ہے، تو آقا کی زبان سے اور ان کی طرف سے یہ چیزیں. ہم تو بیچ میں یہ سمجھو کہ چٹھی رسان ہوں یا ڈاکیا ہوں، باقی مسئلہ تو وہ چلا رہے ہیں. ہاں، اگر تم نے قدر کی وظیفوں کی تو کوئی بھی مشکل ہو ممکن ناممکن حل ہو جائے گا. کہ اگر تم نے فیصلہ کر لیا میں نے دل رسول اللہ کو دے دیا ہے، میں نبی کی مرضی پہ چلوں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، اگر یہ تمہارے دل میں پکی آ گئی نا تو پھر وہ بات ہوگی. خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہیے تم کو. اگر تم سچے ہو گئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے. مجھے نہ لکھنا، ہمیں رپورٹیں نہیں بھیجنی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے. نیت ٹھیک ہو گئی ان کو پتہ ہے. تو وظیفے تم کو معجزے دکھائیں گے، 15-20 منٹ کے وظیفے. باقی خالی وقت میں ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف چھوٹے پڑھتے رہو، کثرت درود. اور کثرت درود میں پتہ نبی جی نے کیا، وہ ایک صحابی کو کہا تھا جب اس نے ہاں بھر لی، کہ اگر کثرت درود کرے گا تکفی ہمک یغفر ذنبک، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. اگر کثرت درود کی نبی کرے گا یغفر ذنبک، اور گناہ ایسے ہوں گے معافی خدا دے گا، تجھ پر مصیبت نہیں آئے گی. تو کیا چاہیے تم کو. اور یہ حدیث پکی حدیث ہے. ہاں، 15 منٹ کی مرصیفے پڑھ لیے، اور درود شریف کی چھوٹی تصویر رکھ لو. وضو ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے تو ہم کمزور ہیں، رخصت قبول کرنا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پڑھتے رہو، آفس میں، رستے میں، آتے جاتے، سوتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سو جا، یہاں تک کہ نیند میں بھی تمہارے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو اس سے فائدہ تم کو کتنا بڑا پہنچے گا. جو نبی کریم نے کہا وہ بات غلط نہیں ہوتی. یغفر ذنبک، تمہارا گناہ جو سا ہے اس میں معافی ملے گی اگر وہ تم سے ہوتے ہیں، اگر تم معافی ملے گی. تکفی ہمک، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. اتنی بڑی نعمت. اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ، جو اللہ کی زبان سے بولتے ہیں. تو یقین ہونا چاہیے نبی. یہ تم کو سکھاتا ہوں میں. تو بھی وہ وظیفے کا معاملہ بھی بتا دیا ہے. 15-20 منٹ کے وظیفے ہیں، اس میں 3 چیزیں اگر مضبوط ہو گئیں تو وہ تمہاری سرپرستی بھی کریں گے، تمہاری ضمانت کفالت بھی کریں گے. تم کو کیا چاہیے؟ فنا فی الشیخ حب الشیخ غیرت، وہ سیڈیو میں موجود ہے. اور نہیں ہوا بھی نہیں ہوا، کوئی ویسے ہی وظیفے پڑھ لو. ہاں، کچھ تو کرو. نہ ہونے سے کچھ بھی نہ کر سکو وظیفوں سے تو درود شریف ہی پکڑ لو فقط. اور جس کو مرضی سکھاؤ، یہاں سے اجازت ہے. تو ادھر کی اجازت بہت بڑی اجازت ہے، اس لیے اس میں دخل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں، یہ عام چیز نہیں ہے. دنیا کتابوں سے پڑھتی ہے، لے کے پڑھتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ان کی اجازت سے ان کی طرف سے ہوتا ہے اس میں خاص فائدہ ہوتا ہے. ہاں، تو یہ پکا لو. کچھ بھی نہیں ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم، شاید قسمت اچھی ہو جائے یا کوئی کرم کا تقاضا ہو جائے. ہاں، اب میرے پر بوجھ نہ ڈالنا. گھر میں بیوی سے لڑائی ہو جائے تو وہ ادھر جاتا ہے تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. بیوی کو بھی راضی کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، یا فجر کی قضا نہ ہو جائے، میرے پر نہ ڈال دینا. ہاں، تمہاری مرضی پر ہے. اپنے حالات کو دیکھ کے چلو. میں ہمیشہ یہ اعلان کراتا ہوں، ایک دفعہ نہیں کرنا پڑتا ہے. پتہ کیوں؟ ہر وقت نئے شکلیں آ جاتی ہیں. کوئی مونچھ والا آ جاتا ہے، کوئی داڑھی والا آ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا والا آ جاتا ہے. ہاں، کوئی نہ مونچھ نہ داڑھی، بالکل چٹ. قسم کے لوگ آتے ہیں. یہ محبت سے کہتا ہوں، مونچھ داڑھی نہ کرتا ہوں. دیکھو مجھے داڑھی کا شوق ہے، اس کو مونچھ کا شوق ہوتا ہے. مونچھ میں پھنس گلاس
بھائی ٹی وی دکھاتے ہیں مجھے کبھی معلومات کے لیے، ایسی باتیں لاتے ہیں، توبہ توبہ، گناہ کی باتیں، پاگلوں والی باتیں. تم نے سنی ہوگی، مونچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. چلو یہ کوئی بات ہے؟ بالکل جی ایسے بولتے ہیں، مونچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر اس سے اپنی مونچھیں دکھاؤں، اتنی زبردست مونچھیں دیکھ کے ڈر لگے، ایسے ادھر سے ایسے، پتہ کتنی محنت سے اس نے رکھی ہے، ایسے اس کو بنا. مونچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ دنیا ہے ایسے، ہمارا ان سے مطلب نہیں ہے. ہم نے نبی کریم کو دل دے دینا ہے، جس نے دے دیا ہے وہ دنیا آخرت میں اس کو عیش کرائیں گے انشاءاللہ. ہاں بڑی عظیم ہستی ہیں، ساری کائنات میں ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ان کی بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. کہا ہر چیز میرے سامنے ہے، ہر ایک کو میں ایسا جانتا ہوں. فرمایا جیسے 5 کلیان گھوڑا، ہر ایک میرے سامنے ایسے ہے. تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کی طرف اشارہ کیا، ان کا ہاتھ. کہا جیسا میرا ہاتھ ہے ایسے تم کو دیکھتا ہوں. تو شک کرنا چاہیے. اب وہ کیسی کیفیت ہے وہ جانے، لیکن کہا ایسے ہے، مان لینا چاہیے. سب کو جانتے ہیں. اور تم نے دل ان کو دے دیا. ایسے ایک دفعہ فرمایا کہ جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے. ہاں آپ کسی افسر کے ہو جائیں، آپ کو مشکل ہے، آپ کے کام میں دخل دے گا، پوچھے گا، ٹیلی فون کرے گا، آپ کا کام کروا دے. جب نبی کا ہو جائے گا تو پھر نبی بھی کام کروائیں گے، دخل دیں گے. ایسے تم کسی سے پوچھا، اس نے طریقت میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بس جس کے پاس رہتے تمہارا خیال کرتا ہے؟ آقا جی نے کہا جی کرتا ہے. کہا کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ بچوں کو اسکول میں لے جاتا ہوں، اس کے کام کرتا ہوں، میرا بہت خیال کرتا ہے. تو آقا جی نے کہا کہ ہم پر درود پڑھو گے، ہم سے محبت کرو گے، ہماری خدمت درود سے کرو گے، تو میں تمہارا خیال نہ کروں گا؟ میں بھی تمہارا خیال کروں گا. اس نے سب کو چھوڑ دیا، درود شروع کر دیا. ماشاء اللہ. پھر اس کے آگے واقعات ہے، خدا نے بے پناہ اس کو نوازا. لیکن آقا جی نے اس کو آزمایا کہ محبت سچی ہے نہیں، تو اس کو بھوک شوق رکھتی تھی، رزق تنگ تھا. تو آقا جی نے اسے پوچھا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں بھوکا رہا ہوں، بھوک سے 2 پتھر باندھے تھے میں نے پیٹ پہ، تو میرے سے محبت کرنی تو بھوکا بھی رہنا پڑے گا. کہا رہوں گا. دروشیس نے کہا رہوں گا، بھوکا بھی رہوں گا. پھر کچھ عرصہ گزرا. کہا خدا نے زمین کی خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں. اوتی تو مفاتی خزائن الارض، حدیث ہے. زمین کی کنجیاں، خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں. فرمایا، اس کو کہا نبی بھوکے بھی رہتے ہیں، نہیں بھی رہتے ہیں، ایسے کچھ کو سمجھایا اور اس کا رزق کھول دیا. کتنے ہزار کی گھڑیاں باندھنے لگ گیا. پہلے تو سچا عاشق بنا نا، اور زمینیں اس کے قبضے میں آ گئیں. اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، آقا جی نے اس کو سلطان بنا دیا. تمہارے طریقت میں ایسے واقعات آتے ہیں، لیکن سچائی ہو ان کے ساتھ، وہ تم کو گرنے نہیں دیں گے. ہاں صدقہ بھی نہیں کھانے دیں گے. ایسے تمہارے طریقے کوئی تھا، اس کو صدقہ کسی نے دیا، آقا جی نے کہا یہ واپس کر دو، نہ کھاؤ صدقہ. جب ہمارے ساتھ ہو، اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا، تو صدقہ دینے والے بنو، کھانے والے نہ بنو، اس قسم کی باتیں تھی. واپس کروا دیا، اس کو غنی کر دیا. ہاں جو آقا جی کے تابع ہو جائیں وہ صدقے بانٹتے ہیں. ہاں ایسے کسی اور سے واقعہ ہوا، اس کو جیسی حالت آتی تھی درود شریف وظیفہ نہیں چھوڑتا، کہتا بس آقا جی کی مرضی پہ چلنا ہے. تو کہتے کوئی ایسے اتفاق ہوا، کہا تم کو معیشت کی قید سے ہم نے آزاد کیا. کیا بات ہے.
دو جہاں سے بے نیاز ہوئے اے غنی آپ کے تمنائی. سچی ہے، سچا ہو نا. وقتی طور سے وظیفے پڑھنے، نمازیں پڑھنے، وقتی داڑھی رکھنی، پھر چکر بازی کرنی، تو کرتا تو اس کو فائدہ بعضوں کو نہیں ہوتا. کیوں؟ مرتا کیا نہ کرتا. اب کیا کریں، مصیبت پڑی ہوئی ہے، مصیبت سے جان کیسے چھوٹے گی. شیخ کہتے نماز بھی پڑھو، شیخ کہتے داڑھی بھی رکھو، یہ بھی کرو. اب کرو بھائی، کیا کرو. ایک محبت سے کرتا ہے. محبت والے بھی ہوتے ہیں. ایک کو میں نے پوچھا، میں کہا اس کا تو بڑا فائدہ ہوگا. میں کہ حالات بدلے. کہتے جی حالات بدلے نہ بدلے، میں تو نہ نماز پڑھتا تھا نہ درود پڑھتا تھا. اب خدا کا شکر ہے کوئی نماز بھی میری ہو جاتی ہے اور دروشی پڑھتا رہتا ہوں. حالات کا نہ پوچھے، بدلے نہ بدلے وہ تو سب کی ہیں، لیکن کچھ میں ایمان کا کام کر لیتا ہوں. دروشی پڑھتا رہتا ہوں اور نماز بھی کوئی پڑھتا ہوں، وہ بھی ہو جائے گی. بس مجھے یہ بڑی نعمت ہے. باقی حالات بدلے نہ بدلے وہ تو چلتا ہے، لیکن ایمان والا کام میں نے شروع کر دیا. میں نے کہا اس کو بڑا کچھ ملے گا. اس نے مطلب کے لیے نہیں کیا نا، اس نے ایمان کی دولت اور آخرت اور نبی کی بات کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ گیا. ایسے بھی ہوتا ہے نا. تو ایسے ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے. مطلب تم لوگ سچے ہو گئے، تمہارے مسئلے آقا جی حل کر دیں گے. حیات النبی ہیں، ان کو سب پتہ ہے. وہاں کوئی خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے. کسی نے کچھ لکھا تھا ایسے کہ آقا جی سے پوچھنا اگر سامنا ہو گیا، اللہ دیکھا ورقہ اس کو نہیں ملا. وہ ڈھونڈتا رہا تکیے کے پیچھے، تو ورقہ آقا جی کے ہاتھ میں تھا مدینے سے. بتاؤ، دیکھ رہے تھے اس کو. کیسا یقینی بنے گا، کیسا یقینی بنے گا. وہ جو چاہتے ہیں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. کہا میں چاہوں تو پہاڑوں کو سونا کر دوں. مختصر باتیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے کچھ بھی باہر ہو. سلمان فارسی بہت محبت کرتے تھے. یہودیوں نے غلام بنایا تھا، 3 شرطیں لگائی تھیں. اب وہ مسئلہ لمبا میں نہیں بیان کر سکتا. ایک شرط تھی کتنا سونا لاؤ، آزادی تمہاری. اگر تم کو یہودیوں نے کہا سلمان فارسی کو چاہیے، اس سے نہیں ہوا کچھ، جو ہوا مناسب یا تھوڑا لے آیا. بولا آقا جی 3 شرطیں ہیں، اس میں سونے کا تھا، مجھ سے تو نہیں ہو سکا، تھوڑا سا سونا ملا ہے. یہ شرط پوری نہیں ہوتی. آپ اس معجزے کو سن کے حیران ہو جائیں گے. آقا جن کا ادھر لا، وہ ٹکڑا سونے کا تھا، لیا اس سے، زبان پاک لگا دیا، کہا لے جاؤ. وہ سمجھے نہیں. کہا کیسے لے جاؤں، وہ مقدار کا نہیں ہے نا وہ، اس لیے تو آیا ہوں. آپ کا لے تو جاؤ. وہ گیا، وہ بڑھ کر اتنا ہی ہو گیا. ایسے کبھی ہوتا ہے؟ ناممکن کو ممکن ہے. کوئی اور چیز بڑھتی گھٹتی ہے جس میں ہوتا ہے. یہ تو دھات ہے، سونا چاندی وغیرہ. یعنی ایسی آقا کے معجزے ہیں، یعنی انسان سوچ نہیں سکتا. تو بتاؤ کیا کچھ نہیں کر سکتے تم. ایسے حل تو کوئی مسئلہ کرتا نہیں. وہ تو نہیں ہو گیا جا کے. کیا کیا کہوں تمہیں، جہاں میں مثال محمد نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ہاں تو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، تم سے بنا لو، دل ان کو دے دو، غلام مصطفیٰ بن جاؤ. خود ہی تمہارے کام بننے شروع ہو جائیں گے اگر سچی نیت کر لے. لاکھ طوفان ہو وہ کنارہ ہیں، لاکھ طوفان ہو. بسم اللہ.